السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا شادی ہونے کے بعد بھی ناجائز رشتہ بنانا۔ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ رشتہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ یہ رشتہ سب سے پہلی بات حرام ہے۔ دیکھو گے آپ نے بہت سے لوگوں کی شادی ہونے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر ضرور آیا ہوں کہ شادی ہونے کے بعد بھی باہر ان کا کچھ نہ کچھ چلتا ہے۔ باپو دیکھو، یہ بہت بہادری کا کام نہیں باپو، تم سمجھ رہے ہوں گے بھیا کہ یہ بہت بہادری کا کام ہے کہ میری گھر والی بھی گھر میں اور باہر والے بھی، میں باہر سے بھی میرا کام دکھا رہا۔ اس کو بولتے جانوروں کا کام۔ کیا بولتے اس کو؟ جانوروں کا کام۔ یعنی دیکھے تم نے کبھی گدھا اور گدھی کی شادی ہو رہی؟ دیکھے کبھی کوئی جانور کی شادی ہو رہی؟ سچی بولو، کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیا ہوتی شادی ایسی کہ چلو بھائی کسی کتے کی کتے سے شادی ہو رہی ہے، جیسا کوئی گدھے کی گدھی سے شادی ہو رہی؟ دیکھیں گے تم نے؟ آپ نے کبھی دیکھیں گے؟ دیکھیں گے شاید نہیں دیکھیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ ان میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے ہمیں رشتوں کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ سچی بولو، ہم بھی وہی عمل کریں گے تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا باپو؟ دیکھیں گے تم نے باپو؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، پہلی بات تو مولانا طارق مسعود صاحب کے حساب سے جانوروں والا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی پیاری جب بیوی دیا آپ کو، اسے خوش رکھو، اس کے خواہشات کا خیال رکھو۔ باہر ناجائز رشتہ بنانا کیسا پاسبل ہے؟ پہلی بات تو حرام ہے، سیدھا سیدھا حرام ہے، اور اتنا غلیظ اور اتنا گندا کام ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ آپ اپنی گھر والی کے سب سے پہلے نظر میں گریں گی، آپ سماج کی نظر میں گریں گی، ماں باپ کی نظر میں گریں گی، سب کی نظروں میں گر جائیں گے آپ، اور سب سے بڑا اللہ رب العزت کی نظر میں گر جائیں گے۔ ہاں، اگر دوسری بیوی کرنا ہے تو اسلام نے اجازت دیا ہے، دوسری بیوی اس کو نکاح کر کے لاؤ، یہ بات الگ ہے، یہ حلال کہلاتا ہے۔ لیکن اس سے ناجائز سمبند بنانا، ناجائز سمبند رکھنا اس کے ساتھ، یقین مانو ابھی تو گاڑی ٹائٹ ہے باپو، ابھی تو چل رہا، اللہ نے رب العزت نے ہاتھ پاؤں میں ابھی جان رکھی ہے، تو چاہے من مانی کرو، یقین مانو اوپر والا سب دیکھ رہا۔ جہنم خالی رکھنے کے لیے بنایا بولا رب نے؟ کیا سوچتے ہو آپ؟ جہنم جو بنایا اللہ رب العزت نے خالی رکھنے کے لیے بنایا؟ ہمارے جیسے کوئی بھرنے کے لیے بنایا؟ جب ہمارے اعمال الگ رہیں گے نا، اللہ رب العزت جہنم بھی خالی نہیں رکھیں۔ دیکھنا آپ نے، بڑی بے شرمی کی بات ہے، نظر میں آتے، آپ کی بھی نظر میں بہت آتے ہیں، جیسے اپنوں کو ایڑے سمجھتے لوگ، اپنوں کو سمجھتا نہیں۔ بیوی ہے، بال بچے ہے، ماشاءاللہ بڑی بڑی لڑکیاں ہے، اتنا بہترین خاندان ہے، لیکن دیکھنا ان کے باہر بھی رشتے، کوئی بھی رشتے کا ناتا ہو، چھپانا ہو تو اس میں کچھ بھی اچھا بہترین رشتے کا اس کو میک اپ لگا لو اور بس پھر بچ جاؤ اس رشتے سے۔ لیکن یقین مانو، نظروں سے انسانوں کو تو بچوں گے، کیا رب کی نظروں سے بچ پاؤ گے؟ ارے جس نے دیکھنا سکھایا، جس نے دیکھنا بتایا کہ دیکھتے کیسا ہے، اس ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں وہاں سب فٹنگ کرا ہماری، تو کیا وہ ہم کو دیکھ نہیں رہا؟ بلا سب دیکھ رہا ہے۔ یقین مانو اگر اس نے پکڑنا شروع کیا نا تو شاید ہی دنیا میں کوئی انسان بچ پائے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے، ایسے عمل کیوں کرتے ہو؟ کیا جیسے کیا ملے گا والا؟ میں بتا رہا نا، شادی کرو حلال، اللہ رب العزت نے تمہارے ہاتھ پاؤں میں طاقت دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنی مال و دولت نوازا ہے آپ کو کہ آپ سب کا خیال رکھ سکتے۔ سیکنڈ وائف لاؤ، کنہیں منع کرا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے آپ بیان سنتے ہوں گے، وائف لاؤ سیکنڈ، دوسری بیوی لاؤ، مست رہو، خوش رہو، دونوں بیویوں کا حق ادا کرو۔ لیکن باپو یہ غلط چکر اگر آپ نے چلائے بھائی تو پکڑے تو جائیں گے ہم سب۔ میں ایسا نہیں کہ میں نے کرا تو میں بچوں گا، آپ نے کرے تو آپ سب پکڑے جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا انصاف بہت تگڑا ہے۔ دیکھنا تم نے ایسے رشتہ نبھاتا ہو باہر، اللہ اکبر،
لیکن معلوم ہی نہیں کس کو کیا لگتا کیا کس کو دکھتا نہیں, سب کو دکھتا باپ, لیکن کوئی شرم کے مارے نہیں بولتا, کوئی بولتا کسی کے عیب چھپانا. اور اچھی بات ہے سب کی عیب چھپاؤ, لیکن اللہ کے بندو اللہ سے تو ڈرو, صحیح بولو, یہ صحیح بات ہے. یعنی تم گھر کی بھی ہے باہر کی بھی ہے, کون برداشت کریں گا؟ دردناک بن جائیں گے اس بیٹی کی جس کو تم نے کسی گھر سے کر کے لائے, دردناک بن جائیں گے وہ ماں باپ جو ماں باپ نے تم کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اور پوری جوانی تک آپ کا ساتھ دیے. صحیح بولو, کیا عزت بنی ہے ان کی. اور صحیح حقیقت بولتا ہوں, حقیقت ہے, جو خاندانی لوگ رہیں گے, جو نسلی لوگ رہیں گے نا, وہ بیوی پر اتفاق کریں گے, بیوی کے ساتھ رہیں گے, اور اگر اتفاق نہیں ہوتا بیوی پہ تو دوسری بیوی کر لائیں گے, نکاح کریں گے, لیکن غلط قدم مر جائیں گے لیکن اٹھائیں گے. خاندانی لوگوں کی پہچان ہے. اور یقین مانو میں کسی کو برا بھلا کسی کو غلط بولنا بتانا مقصد نہیں ہے, چپ کر اور تکلیف کے ساتھ اتنی شدت سے بولنا ضروری ہے کہ ہم سب کو شرم آئے کہ اللہ معاف کرے یار, مجھ سے ابھی تک تو ہوا پر اللہ اب نہیں ہوگا, اب میں اس عمل کو چھوڑ دوں. دیکھنا آپ کی نظروں میں ہوں گے, آپ کے رشتہ داروں میں ہوں گے, گھر میں بھی کھاتے اور باہر بھی کھانے کی خواہش رکھتے, یہ صحیح نہیں ہے باپو. اللہ رب العزت نے دیا نا یار, حلال دیا, اتنی چاہے اتنی محبت کرو, اپنی بیوی سے کرو, اپنے بچوں سے کرو, اپنے ماں باپ سے کرو. یہ عمل تمہارے لیے جہنم کی تیاری کرے گا بھائی, تمہارے لیے کہ ہم سب کے لیے. اگر ہم نے رب کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں کام کرا, یقین مانو دنیا میں اس کا جو اثرات ہے نا وہ پڑنا شروع ہو جاتے, اس کی نوست پیچھے لگ جاتی, جیسے انسان کی چھاؤ ویسے اس کی نوست پیچھے لگ جاتی. اللہ ناراض ہو گیا نا باپ کو, ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا, ہمارا بہت کچھ بگڑ جائے گا اور کچھ بھی نہیں بچے گا. اسی لیے آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ایسے عمل کو نہ کریں جو رب کو ناراض کرے. اور یہ جو دوسری بیوی جو باہر ناجائز رشتہ ہم بناتے ہیں, جو ناجائز رشتہ ہم نبھا رہے ہیں, یقین مانو یہ کل رشتہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا اور ہمارے لیے جہنم رسید کرا دے گا. آپ سبھی سے ادباً گزارش ہے کہ اگر اس میں آپ ہے, اس بات میں آپ ملوث ہے, آپ اس میں ملے ہوئے, تو اس بات کو توبہ کرے اور اس سے دوری اختیار کرے. دیکھو اللہ کے بندو, اللہ کے واسطے رکو. یقین مانو اللہ اگر پکڑے گا نا باپو, ہمارا بہت برا حال ہو جائے گا. بڑا جلالی ہے رب العالم, جتنی اس کی رحمت بڑی ہے نا اتنا رب کو غصہ بھی بہت آتا ہے. سچی بولو نا, میں نے پیدا کرا, میں نے کھلایا, میں نے پلایا, میں نے ماں کے پیٹ میں جنم بنایا, اس کو پھر جنم دیا, پھر اس کو جوانی دیا, اس کی صحیح سلامت آنکھیں دی, اس کا صحیح سلامت سب کچھ دیا, داڑھی کی جگہ داڑھی, مجھ کی جگہ مجھ رکھا, کیسے تاؤ دیتا, آنکھوں کی جگہ آنکھیں رکھا. صحیح بولو, ناک کی جگہ آنکھ بٹھاتے رہا, آنکھ کی جگہ ناک بٹھاتا تو کیسا انسان بنتا تھا. بالکل جس نے تیار کرا ہے اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ لگام اپنے ہاتھ میں رکھے. بس ویسے ہی رب کی بات ہے, اس نے بنایا ہے, وہ حساب لے گا اور وہ حساب لینے پر قادر ہے. اگر ہم نہیں رکے, نہیں سنبھلے تو اللہ اکبر, اور اگر ہم رک گئے, سنبھل گئے, دیکھو اللہ رب العزت معافی کو بہت پسند کرتے. اگر ہم نے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کریں گے. ٹھیک ہے, خدا حافظ. اور آپ سبھی سے ادباً ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پورا دیکھا کریں. ٹھیک ہے.